بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله مولانا العلي العظيم. اس آیت میں اللہ نے 3 گروہوں کا ذکر فرمایا ہے۔ در حقیقت یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران ایک جگہ کا نام ہے جہاں یہودی رہا کرتے تھے، وہاں کا ایک وفد، اور یہ کہا جائے کہ یہود کے بڑے بڑے علماء اللہ کے نبی کے پاس آئے، اور آنے کے بعد یہ کہا کہ ہمارے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی تورات کا علم ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ نصارہ کی کوئی حیثیت نہیں، ان کا مذہب کوئی مذہب نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا۔ نصارہ نے یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ ان کی کتاب کوئی کتاب نہیں، اصل مذہب عیسائی مذہب ہے، اور اصل کتاب انجیل ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہود و نصارہ کی دشمنی کتنی پرانی دشمنی ہے، آپس میں ایک دوسروں کا انہوں نے خوب نقصان کیا، اور اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، وہ لوگ آسمانی کتاب کی تلاوت بھی کرتے تھے، یعنی اس بات کو جانتے تھے، یہود اس بات کو جانتے تھے کہ ان کی کتاب میں روح القدس کا ذکر ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہے، اور حضرت عیسیٰ کے مذہب والے یعنی نصارہ ان کی کتاب میں اس بات کا ذکر تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں اور ان کے اوپر تورات نازل ہوئی ہے، یعنی جانتے بوجھتے محض عناد پر ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایک دوسرے کے مذہب کا انکار، ایک دوسرے کے پیغمبر کا انکار کرتے تھے۔ اللہ نے تیسرے گروہ کا ذکر فرمایا کہ جس طرح یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے مذہب کا انکار کر رہے ہیں محض دشمنی کی بنیاد پر، تو كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح عرب کے مشرک جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بابرکت ہے، وہاں کے رہنے والے بھی کہ خاندان بنو ہاشم میں سے کیوں آ گئے، ہم انکار کریں گے، اللہ کے نبی کا بھی انکار کرنے لگے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے خلاف محض دشمنی کی بنیاد پر ان لوگوں نے بھی یہی کہا جو عرب کے مشرک تھے کہ اسلام کوئی مذہب نہیں ہے۔ بہرحال آج کی جو آیت ہے وہ ایک خاص واقعے سے تعلق رکھتی ہے کہ جب یہود کا ایک وفد جو نجران کی طرف سے آیا تھا، انہوں نے نصارہ کا انکار کیا، نصارہ نے یہود کا انکار کیا، اور مسلمانوں کا اہل مشرک نے، اہل شرک نے، عرب والوں نے انکار کیا، تو اللہ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا
فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ کیا فیصلہ ہوگا؟ کہ جب نبی آخر الزماں آ گئے تو نبی آخر الزماں کے آنے کے بعد ان کا دین، ان کی کتاب سچی، اور ان کے آنے سے پہلے نصارہ کا دین، اگر وہ اپنے مذہب پر پکے تھے، ظاہر سی بات ہے ان کا مذہب ختم ہو رہا تھا، ان کی شریعت مٹ رہی تھی، توحید کی بات کرنے والا نہیں تھا کوئی، اس لیے اللہ نے نبی آخر الزماں کو بھیجا۔ بہرحال اس زمانے میں بھی اگر کوئی لوگ، کچھ لوگ، اور تھے کچھ لوگ چند مٹھی بھر جو دین برحق پر تھے، یعنی شرک نہیں کیا کرتے تھے، تو وہ حق پر تھے۔ اسی طرح یہود کے زمانے میں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تورات پر عمل کر رہے تھے وہ لوگ برحق تھے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہونے والا ہے، اور جس کا ایمان اللہ کی ذات پر اور اللہ کی کتابوں پر ہوگا وہ اللہ کے دربار میں کامیاب ہونے والا ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ نے آج کی اس آیت میں فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، حالانکہ یہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ مشرکین جن کے پاس کوئی آسمانی علم سرے سے ہے ہی نہیں، انہوں نے بھی ان اہل کتاب کی جیسی باتیں کہنی شروع کر دیں اللہ کے نبی کے متعلق۔ اللہ فرماتے ہیں جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ چنانچہ اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں، اور فیصلہ یہی ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دین برحق وہ دین اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔